اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو وسائل زینت اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی ان کو اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام ٹھہرا دیا؟ کہہ دو کہ یہ انواع و اقسام کی تمام چیزیں دنیاوی زندگی میں تو یعنی دوسروں کے ساتھ مومنوں کے لیے یعنی بھی ہیں، مگر آخرت میں خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یوں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ حاشیہ نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زینت و وقار کے لیے اور دیگر طبعی ضروریات پوری کرنے کے لیے لباس مہیا کیا اور خوردنی اشیاء اور دیگر ضروریات کا سامان عطا فرمایا۔ یہ تمام سامان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی کے لیے بنایا ہے اور اس کی مرضی و مشیت یہی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قابل قدر نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس سے ترک دنیا اور ترک لذات کے نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں لیکن اعتدال کی حدود میں رہیں۔ اس کے برعکس لوگوں نے ناقدری اور ناشکری کا رویہ اپنا کر شیاطین الانس اکابرین کے کہنے میں آ کر بیش بہا نعمتوں میں سے کچھ کو حرام کر لیا، کچھ جانور حرام کر لیے اور کچھ فصلوں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے اپنے لیے حرام قرار دے دیا، جن کا ذکر گزشتہ سطور میں آ چکا ہے۔ دیکھیے سورۃ الانعام آیات 138، 139، 143 اور 144۔ یہ ان کے سفیہانہ طرز عمل پر شدید چوٹ تھی۔ لباس جو انسانی جسم کے زینت و وقار اور حفاظت کا ذریعہ ہے، بلا شبہ رب کریم کی قابل قدر نعمت ہے۔ چاہیے کہ اس کو حسب ضرورت استعمال کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، خصوصاً بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے وقت اس کا پورا اہتمام ہو اور تقویٰ کا لباس زیب تن کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو۔ اس کے برعکس کفار نے حیا و غیرت کو پس پش ڈال کر برہنہ طواف کا طریقہ اپنایا اور لباس کے استعمال کو ممنوع قرار دے دیا۔ ستم بلائے ستم یہ کہ ان جاہلانہ طریقوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سے منسوب کرنے لگے۔ ان پر طنز کرتے ہوئے ان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ اس زیب و زینت والے لباس اور حلال و پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟ اس قسم کا طنز اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 144۔ حاشیہ نمبر 32۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عین نوازش ہے کہ یہ تمام اشیاء دنیا میں تو مومن و کافر سب ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے نافرمان سرکش و نمک حراموں کو بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ یہ دراصل منصوبہ آزمائش کے تحت ملی ہوئی مہلت ہے، لیکن آخرت میں جزا و سزا کے فیصلے کے بعد تو یہ نعمتیں بہترین ذائقوں اور خواص کے ساتھ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہی مخصوص ہوں گی جو ان نعمتوں کے مستحق و قدرداں اپنے رب کے شکر گزار رہے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، تمام فحش کام جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم بغیر علم کے کوئی بات اللہ سے منسوب کر دو۔
حاشیہ نمبر 33۔ یہ اصول پہلے ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ تمام عمدہ چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کو حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حلال و حرام کے حدود کے اہم معاملے کو خواہ وہ اشیاء سے متعلق ہوں یا معاملات سے، اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس کو واضح کروا دیا ہے۔ نیز اس بات کا علم کہ کون سی اشیاء انسانوں کے لیے مضر ہیں اور کون سی نفع بخش اور کون سے امور معاشرے کی بے راہ روی اور بگاڑ کا سبب ہیں، ہمارے خالق سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا، لہذا حرام و حلال کا تعین بھی وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ مضمون اس سے قبل سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں آ چکا ہے۔ یہاں جن 5 حرام باتوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے ان میں اول ذکر فحش امور ہیں، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، جو لوگوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑتے ہیں اور معاشرے کو بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی تشہیر اور ابلاغ کے ذرائع میں اخبارات و جرائد کے علاوہ ٹی وی، ویڈیوز، انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں، جو عریاں اور فحش مناظر اور مکالموں کے ذریعے ابھرتی نسل میں جن سے حس ابھارتے اور جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں اور معاشرے میں جرائم کی نشو و نما میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، لہذا ان عوامل کی شدت سے حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ آج ملک میں اس رجحان کے سبب مرد و زن کی مخلوط محفلوں، رقص و سرود، عورتوں کی آزادانہ بے حجابی اور غیر محرموں کے ساتھ بے تکلفانہ اختلاط ایک عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ قوت نافذہ نہ ہونے کی صورت میں اس ہلاکت خیز سیلاب کے سد باب کے لیے زبان و قلم سے ان ذرائع اور عوامل کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانے اور ان سے دور رہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 51 کا حاشیہ 209 بھی دیکھ لیا جائے۔ حاشیہ نمبر 34۔ اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، اور تمام قابل گرفت امور جو صریح نافرمانی پر مبنی ہوں، معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہوں، اسی طرح معاملات میں ظلم و زیادتی، لوگوں کی حق تلفی، کسی کو ناحق ذہنی و جسمانی اذیت دینا، معاشرے میں بے چینی اور فتنہ و فساد کا سبب بن جاتے ہیں، بلا شبہ ممنوع و حرام ہے۔ حاشیہ نمبر 35۔ سب سے زیادہ سنگین جرم شرک ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی ذات و صفات، علم و تصرفات اور حقوق و اختیارات میں مخلوق کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، بحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ شرک یعنی بغیر توبہ و اصلاح ناقابل معافی جرم ہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 48، اور شرک پر مرنے والے پر جنت حرام ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ یہ ظلم عظیم تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اللہ کے قہر و غضب کو سب سے زیادہ بھڑکانے والا ہے۔ شرک پر جمے رہنے کے سبب ہی سے قوموں پر اللہ کا شدید عذاب آیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، بحوالہ سورۃ الروم آیت نمبر 42۔ حاشیہ نمبر 36۔ شیاطین کے پیروکار احبار و رہبان دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر لوگوں میں اکابر پرستی کے جراثیم پھیلاتے ہیں۔ وہ اپنے فرقے و سلسلے کی شہرت و مقبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو ان کے مشرکانہ عقائد و نظریات کی تائید کرتی اور تقویت پہنچاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ان مشرکوں کا یہ قول ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر قوم کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس یعنی کہ انجام میں نہ تو لمحے بھر کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ حاشیہ نمبر 37۔ دنیا دار الامتحان ہے اور یہ زندگی ایک مدت امتحان، اور اس دورانی میں انسان کو مہلت ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ اس کو دونوں راستے دکھا کر اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو راہ راست پر رہے اور ایمان خالص کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی آخرت بنائے، یا اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کی راہ اپنائے اور باغی و سرکش کی حیثیت سے زندگی گزار کے اپنے آپ کو دائمی خسارے کے گڑھے میں گرا دے۔ بہرحال اس مہلت کا وقت مقرر ہے
اور جب وہ ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر اس دنیا میں نہ تو ایک لمحے کی تاخیر ہی ممکن ہے اور نہ ہی تقدیم۔ دانش مند ہیں وہ لوگ جو اس مہلت کو ضائع نہ کریں اور اس کو لہو و لعب اور خواہشات نفس کی تسکین و تکمیل میں گنوانے کی بجائے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ با مقصد زندگی گزاریں اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم۔